الحمد للہ لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وعلی آل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا یعجزون۔ اس پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کافر لوگ آپ نے کفر میں، آپ نے شرک میں، اپنی نافرمانی میں دن بدن بڑھتے رہیں اور اللہ کی پکڑ نہ آئے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ گئے۔ کافر لوگ کفر میں مبتلا رہیں، شرک میں مبتلا رہیں، اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا رہیں اور اللہ کی پکڑ نہ آئے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ گئے۔ وہ بچے نہیں، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ وہ اللہ کریم کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے نافرمانی کرنے پر، کفر اختیار کرنے پر، شرک پر، جو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہے گا۔ اگر دنیا میں نہیں آ رہا تو ڈھیل مل رہی ہے، مہلت مل رہی ہے، تو وہ عذاب ان پر آئے گا۔ دنیا میں نہ آیا تو آخرت میں آئے گا، موت کے وقت ہی سے شروع ہو جائے گا۔ لا يحسبن الذین کفروا، نہ خیال کریں کافر لوگ، سبقوا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلے۔ کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کو، اللہ کے فیصلہ میں کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ دنیا کے قانون میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، کوئی آدمی فیصلہ کرے اور دوسرا کوئی اس کو اس کے اپنے فیصلے میں عاجز کر دے، بھائی ہم نہیں مانتے آپ کا فیصلہ، ٹھیک ہے نہیں مانتے تو رہ جائے گا۔ مگر اللہ کریم کا جو فیصلہ ہے، اللہ کو اللہ کے فیصلے میں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ خیال کریں کافر لوگ مہلت مل جانے کی وجہ سے اور ڈھیل کی وجہ سے اور پکڑ نہ آنے کی وجہ سے، سبقوا کہ وہ ہم سے بچ نکلے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے مسلمانوں کو کہ تم ہر وقت آپ نے دشمن یعنی کافر کے لیے اپنی
قوت اور جنگی صلاحیت اور جنگی استعداد اس کو تیار رکھو، کیونکہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں یہ ملت واحدہ، ایک ملت ہیں اور ایک قوم ہے، اور غیر مسلمانوں کے مقابلے میں ایک قوم ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں تم اپنے دشمن کے مقابلے میں، یعنی کافر کے مقابلے میں اور غیر مسلم کے مقابلے میں اپنی تیاری بھرپور رکھو، اس میں اپنی جسمانی ورزش اور جسمانی مشق اور ساز و سامان، اسلحہ وغیرہ، یہ پوری اپنی ہر دور میں ہر زمانے میں مکمل تیار رکھو۔ جو اسباب کی دنیا میں تو اسباب کی دنیا میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سبب کے درجہ میں تیاری کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ مسلمان کو جنگی تیاری کرنے کا حکم ہے۔ تو قرآن کریم میں جو احکامات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک تقسیم کے اعتبار سے۔ ایک ہوتے ہیں احکام رعیت، عوام کے احکامات، اور دوسری قسم ہے احکام سلطانیہ، یعنی حکومت کے قانون اور حکومت کے لیے احکامات۔ تو احکامات کی دو قسمیں، ایک ہوتے ہیں احکام رعیت عوام کے لیے، رعایا کے لیے، اور دوسرے ہوتے ہیں احکام سلطانیہ۔ جب اللہ کریم خطاب کرتا ہے وہ تو مجموعی حیثیت سے سب مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے، مگر نافذ کرنے کے اعتبار سے بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں وہ رعیت کے لیے ہوتے ہیں، سب اس پر عمل کریں، اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ احکام سلطانیہ حکومت کے لیے ہوتے ہیں کہ تم نے حکومت کس طرح کرنی ہے۔ اب جو احکام رعیت ہیں وہ رعیت پوری کرے، اور جو احکام سلطانیہ ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کی ذمہ داری اور ان کا فرض ہے ان کو جس طرح بھی جس طریقہ کار کے ساتھ وہ مرز وجود میں لائیں۔ اب احکام سلطانیہ، ان میں اگر رعیت دخل دے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر بے شمار مثالیں ہیں، سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک حکم بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو ظلم کے ساتھ قتل کر ڈالے تو اس کا قصاص لو۔ جب کوئی کسی کو ظلماً قتل کر ڈالے تو اس کا قصاص لو۔ اب قصاص لینے کا حکم آ گیا۔ اب یہ قصاص کا حکم، قصاص لینے کا، یہ احکام رعیت میں سے نہیں ہے، یہ احکام سلطانیہ میں سے ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی کا آدمی قتل کر دیتا ہے اور وارث اٹھ کر اس قاتل کو قتل کر ڈالے اور جواب میں یہ کہیں
کہ ہم نے اس لیے قتل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کر ڈالے تم قصاص لے لو، تو ہم نے قصاص لے لیا۔ تو یہ ان کا کہنا غلط ہوگا، چونکہ قصاص لینا احکام رعیت میں سے نہیں ہے، یہ احکام سلطانیہ میں سے ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قصاص وہ لے، قصاص کا قانون وہ نافذ کرے، اور اس قانون کے نفاذ کے لیے ذمہ دار حکومت ہے، رعیت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان فرمایا ہے، اسی طرح یہ بات میں ذرا مکو، اسی طرح یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم کفار کے مقابلے میں اپنی قوت پوری ہمہ وقت تیار رکھو، اپنی جسمانی قوت، مشق، تربیت اور اسلحہ، دیگر ساز و سامان جو جنگ میں کام آتا ہے، وہ ساری اپنی طاقت ہمہ وقت، افرادی قوت، فوجی قوت اور ساز و سامان، وہ ہر وقت حالات کے مطابق، جگہ کے مطابق، ضرورت کے مطابق پوری فل تیاری کرو۔ اب یہ جو حکم ہے اس تیاری کا، یہ احکام سلطانیہ میں سے ہے، یہ احکام رعیت میں سے نہیں ہے۔ لہذا میں بھی شروع کر دوں تیاری، آپ بھی شروع کر دیں، کیا جی اللہ کا قرآن میں حکم آ گیا ہے؟ تو یہ نہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر حکومت کا جو ادارہ ہے، فوجی عسکری ادارہ، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری تیاری، افرادی قوت، اسلحہ کی قوت، مالی قوت، ساز و سامان کی قوت، وہ اپنی پوری کی پوری ہمہ وقت دشمن کے مقابلے میں تیار رکھے۔ اب ترجمے پر غور، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو تم ان کے لیے۔ وَأَعِدُّوا امر کا صیغہ ہے، وَأَعِدُّوا، اور تیار کرو تم کافروں کے لیے، مَسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت کے مطابق، من قوت، اپنی قوتوں۔ بڑا عجیب لفظ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، من قوت۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم تلواریں تیار رکھو، تم تیر بنا کر تیار رکھو، تم نیزے تیار رکھو، فرمایا اپنی قوت تیار رکھو۔ اشارہ کر دیا قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ ہر زمانے میں یہ قوت حالات کے تقاضے کے پیش نظر مختلف ہوگی۔ آج جو جنگی تیاری ہے، ساز و سامان ہے، اسلحہ ہے، رسول کریم علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا تصور بھی نہ تھا۔ وہاں تلوار تھی، وہاں تیر تھا، وہاں کمان تھی، وہاں نیزے تھے، وہاں برچھے تھے، وہاں خود تھے، وہاں زریں تھیں، یہاں اس کا کوئی ذکر آج کے دور میں نہیں۔ مگر قرآن نے جو لفظ کہا ہے من قوہ، وہ اس زمانے کی تیاری پر بھی صادق ہے۔ اپنی تیاری رکھو، من قوہ، تلواریں ٹھیک رکھو، من قوہ، نیزے اور اپنی کمانیں، اپنے خود اور اپنی زریں تیار رکھو، من قوہ۔ اور آج کے دور میں اپنا ایٹم، اپنے میزائل، اپنے گولے، اپنے بم تیار رکھو دشمن کے مقابلے میں۔
من قوت قوت. اور جب نبی کریم علیہ السلام سے من قوت کی وضاحت پوچھی گئی، فرمایا اللہ کے رسول یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت رکھو، قوت بناؤ، تو یہ قوت کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جو وضاحت کی وہ بھی باکمال. فرمایا قوت سے مراد ہے الرمی، الرمیو. بھائی دشمن کی طرف پھینکنے والا اسلحہ تیار رکھو، رمی پھینکنے والا، دشمن کو مارنے والا. اب کوئی بھی اسلحہ ہو، وہ رسول اللہ کے زمانے والا ہو یا آج ہمارے دور میں جو موجود ہے، وہ بھی پھینکنے والا ہے اور یہ بھی پھینکا جانے والا ہے. تو قرآن نے جو لفظ کہا وہ بھی ایسا کہ قیامت تک جو دور آ جائے، جو وقت آ جائے، جیسا اسلحہ ہو، جیسے حالات ہوں، اس پر بھی صادق آئے گا. اور جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا اس پر بھی صادق آ رہا ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے جو تفسیر کر کے بتایا اور جو وضاحت کر کے بتایا، وہ وضاحت اور تفسیر بھی رسول اللہ کے زمانے میں جو اسلحہ تھا اس پر بھی صادق آ رہی ہے، جو آج موجود ہے اس پر بھی صادق آ رہی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار کرو ان کے لیے. اب ظاہر ہے اسلحہ تیار کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کتنے مراحل چاہیے. اب میں اور آپ انفرادی طور پر کرنا چاہیں کر ہی نہیں سکتے. لہذا میں نے واضح بتا دیا کہ یہ حکم جو قرآن کا یہ کس کے لیے ہے؟ احکام سلطانیہ میں سے. ہاں، یہ مسلمانوں کی فوج کے لیے ہے اور مسلمانوں کی عسکری قوت کے لیے ہے. اور عوام میں سے کوئی دشمن کے مقابلے میں، کافر کے مقابلے میں، وہ اسی وقت آنے کا پابند ہے جب ہماری حکومت اور ہماری عسکری قوت کی طرف سے مطالبہ ہو جائے کہ مسلمانوں اب میدان میں اور مقابلے میں آنے کے لیے تمہارے تعاون کی بھی ضرورت ہے. اب جس کے پاس جو طاقت ہے، جو چھری والا ہے چھری لے کر چلا جائے، جو ڈنڈے والا ہے وہ ڈنڈا لے کر چلا جائے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار کرو تم ان کے لیے مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو بھی تمہاری ہمت ہے وہ طاقت. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے پالنا اور گھوڑے باندھنا، گھوڑے بھی تیار رکھو. واہ میرے اللہ، تیرے قربان سمجھانے پہ قربان. اللہ کریم نے گھوڑوں کا علیحدہ ذکر کر دیا. لوگوں اس سے اسلام کی حقانیت کی طرف ذرا توجہ کیجیے. جب پہلے کہہ دیا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اس میں گھوڑے بھی آ گئے. مگر اس عام کے بعد گھوڑوں کی پھر علیحدہ تخصیص کی گئی. اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان. اسلام کی حقانیت، پیارے پیغمبر کا برحق ہونا دیکھیے. اللہ نے خیل گھوڑوں کا علیحدہ ذکر کر کے اشارہ کر دیا. زمانہ جتنا ترقی پہ چلا جائے، رنگ برنگے ہتھیار بنا لو، رنگ برنگے ساز و سامان جنگی بنا لو، طرح طرح کی میزائل بنا لو، سب کچھ کر لو، مگر قیامت کی صبح تک جنگ میں گھوڑوں سے چھٹکارا نہیں ہے. سبحان اللہ. گھوڑے ہر دور میں تمہیں ضرورت پڑیں گے. آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود سائنسی ترقیاں، اسلحہ کی ترقیاں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، پوشیدہ نہیں آپ سے، مگر
آج کے اس دور میں بھی 1400 سال گزر جانے کے باوجود گھوڑوں سے چھٹکارا نہیں۔ بے شمار جگہ وہ ہے کہ جہاں جنگ دشمن کے مقابلے میں گھوڑوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں اس لیے گھوڑوں کا الگ کر کے ذکر فرمایا۔ اور قربان جائیں اپنے پیارے پیغمبر پر، اپنے پیارے رسول پر۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں گھوڑوں کا ذکر کر کے جو بات بیان فرمائی، یہی اشارہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں، اللہ نے قیامت کی صبح تک گھوڑوں کی پیشانی میں خیر رکھ دی ہے۔ قیامت کی صبح تک گھوڑوں کی پیشانی میں خیر رکھ دی ہے۔ آج اپنی سابقہ تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے اور اس تہذیب کو یاد رکھنے کے لیے تلوار کا نمونہ تو ہوتا ہے مگر تلواریں قابل استعمال نہیں ہوتی۔ نیزے کا نمونہ تو ہوتا ہے مگر نمونہ وہ قابل استعمال آج نہیں ہے۔ نیزے کا نمونہ ہے مگر وہ استعمال میں نہیں ہے، مگر گھوڑا آج بھی استعمال کے طور پر پالا جاتا ہے تاکہ جنگ میں کام آئے۔ ہماری فوج کے پاس خچر، گھوڑے وہ کثیر تعداد میں۔ اب خچر بھی ہے مگر یاد رکھنا قرآن نے جو گھوڑے کا ذکر کیا ہے اور پیارے پیغمبر نے بھی گھوڑے کا ذکر فرمایا، طاقت میں خچر گھوڑے سے زیادہ ہے۔ طاقت میں خچر گھوڑے سے زیادہ ہے۔ جس کا باپ گدھا ہو وہ طاقت میں زیادہ ہی ہوگا، مگر اللہ کریم نے جو فراست، جو دلیری، جو وفا ایسے مواقع میں گھوڑے کے اندر رکھی ہے وہ میرے رب نے کسی اور جانور میں نہیں رکھی۔ تو من قوتین کے بعد قوت کا لفظ تو بتا دیا کہ تیاری رکھو زمانے کے حالات کے تقاضے کے پیش نظر۔ اس زمانے میں، اس دور میں جو اسلحہ ہو، جو ساز و سامان ہو، وہ اپنی تیاری رکھو، مگر گھوڑے جو ہے وہ قیامت کی صبح تک چھٹکارا نہیں، وہ تو ہر دور میں رکھنے ہیں۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے پالنا، گھوڑے پالو اور باندھو، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اس تیاری کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمن کو ڈراؤ۔ اشارہ کر دیا یہ جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے۔ وہ تمہارا بھی دشمن، اللہ کا بھی دشمن۔ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اس کے ساتھ، اس کے سبب، اس کے ذریعہ ڈراؤ تم اللہ کے دشمن کو، وَعَدُوَّكُمْ، اور اپنے دشمن کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور فرمایا کچھ لوگ ان کافروں کے علاوہ بھی تمہارے دشمن ہوتے ہیں مگر ان کو تم جانتے، اور وہ ہیں منافق۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ منافق۔ اشارہ دے دیا تیاریاں بھی رکھو اور اپنی جماعت پر بھی غور کرو کہ ہم میں کوئی غیر تو گھسا ہوا نہیں ہے جو ہمارے آستین ہو، ہماری آستین کا سانپ ہو، بظاہر وہ مسلمان ہو اور حقیقت میں وہ مسلمان ہو نہ ہو۔ فرمایا ذرا اس احتیاط میں بھی رہنا ہے، وہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔
وآخرین اور کچھ اور من دونہم ان کفار کے علاوہ لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے اللہ یعلمہم اللہ کریم انہیں جانتا ہے۔ اور اس کے اگلے جملے میں بیان فرمایا کہ جہاد میں اور دشمن کے خلاف جنگ میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتی ہے اور وقت بھی خرچ ہوتا ہے، اور جو تم مال خرچ کرو گے تو وہ تمہارا مال اللہ کے ہاں تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ظاہر ہے ہماری عسکری قوت اور ہماری فوج جو اسلحہ تیار رکھے گی، جو اپنی جنگی تیاری دشمن کے مقابلے میں رکھے گی، تو وہ جو مال خرچ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے پوری عوام کا ہوتا ہے، اور یہ مال جو دشمن کے مقابلے میں خرچ ہوگا باقاعدہ اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ اور جو بھی تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں يُوَفَّ إِلَيْكُمْ پورا تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور ذرہ برابر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اس اگلی آیت کریمہ میں بتایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کے موقع پر صلح کی نوبت آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ تم اپنے دشمن کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں صلح کی التجا نہ کرو، صلح کے لیے پیش قدمی نہ کرو، صلح کا کشکول ان کے سامنے لے کر عاجزانہ درخواست نہ کرو۔ ہاں اگر وہ تمہیں صلح کے لیے پیشکش کرے اب تم غور کر لو، اگر وہ صلح کے لیے پیشکش کرے، پیش قدمی وہ کرے، اب تم غور کر لو۔ اگر تمہیں اس میں فائدہ، بظاہر فائدہ، بہتری نظر آتی ہے تو صلح کر لو۔ اگر تمہاری اپنی فکر کے مطابق، تمہاری اپنی سوچ کے مطابق، تمہارے اپنے غور و فکر کے مطابق بہتری نظر نہ آئے تو پھر نہ کرو، وقتی حالات کے مطابق اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو پھر صلح کر لو۔ وَإِن جَنَحُوا اگر وہ مائل ہو جائیں صلح کے لیے، سلم کا معنی صلح، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر وہ کافر لوگ اور ہمارے دشمن وہ مائل ہو جائیں صلح کے لیے تو فَجْنَحْ لَهَا آپ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب صلح ہی کا فیصلہ کر لیں تو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اعتماد اللہ کی ذات پر ہو۔ غور و فکر ضرور کریں، اور یہ سبب اختیار کر کے توکل کس پر کریں؟ اللہ پر کریں۔ فَجْنَحْ لَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر توکل کریں، اعتماد کریں اور بھروسہ کریں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ ہی کی ذات ہے تمہاری باتوں کو سننے والا، تمہاری التجاؤں کو سننے والا، تمہاری دعاؤں کو سننے والا، تمہاری فریادوں کو سننے والا۔
العلیم، اور تمہارے حالات کو، تمہارے کاموں کو، تمہارے اعمال و افعال کو جاننے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ کہانی تھا۔ اس سے اگلی آیت میں بتایا کہ اگر صلح ہو جائے اور صلح کے بعد اگر کافر لوگ دھوکہ کریں، تمہارا دشمن اس صلح کی اور اس معاہدے کی پاسداری نہ کریں، تمہارے ساتھ دھوکہ ہو، تمہارے ساتھ مکر ہو جائے، تو فرمایا پرواہ نہ کرو، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم نے کیا نیت رکھی اور انہوں نے مقابلے میں کیا کیا۔ فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے گا، پھر تم اپنے اللہ پر اعتماد رکھو۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر یہ کافر ارادہ کریں صلح کرنے کے ساتھ، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ آپ کو دھوکہ دے دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اس لیے کہ دھوکہ اسے ہوتا ہے کہ جس کو علم نہ ہو، پورے حالات وہ اس چیز کے بارے میں معلومات نہ ہوں۔ اب وہ صلح کریں، انہوں نے اندر میں کوئی خیانت رکھی ہوئی ہو تو کیا پتہ چل رہا ہے ان کا کیا ارادہ ہے۔ ایک قتل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، اور معاہدے کے مطابق اس قتل کی دیت دینی تھی۔ قتل ہو گیا اور معاہدے کے مطابق اس قتل کی دیت دینی تھی، کیونکہ آدمی جو قتل ہوا وہ کافروں میں سے تھا مگر معاہدہ تھا، اور معاہدے والے کو قتل کرنا درست تو نہیں ہے، وہ ہو گیا، اب اس کی دیت دینی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب صحابہ کرام سے کہا دیت کی تیاری کرو، اس کے لیے دیت کا مال جمع کرو، تو کسی نے مشورہ دیا کہ اہل کتاب بھی ہمارے ساتھ اس معاہدے میں شریک ہیں، تو اے اللہ کے رسول اگر ان کو بھی اس دیت میں شریک کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو پیغام بھیجا کہ فلاں مقتول کی دیت دینی ہے، اور ہم سب کا یہ مشترکہ معاہدہ ہے، لہذا آپ لوگ بھی اپنے حصہ کے بقدر دیت کا انتظام کریں، اور میں پھر آپ سے وصول کر لوں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا جی آپ آئیں، رسول اللہ کو بلا لیا، اور ان کا ارادہ دیت کا مال دینے کا بالکل نہ تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا، سوچ بنائی، منصوبہ بنایا کہ اللہ کے نبی آج یہاں آ جائیں گے تو یہاں ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے نبی کا کام پورا کر دیں گے۔ پورا منصوبہ طے کر لیا کہ یہ دیوار ہے، اس کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور ہم آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے، اور پیچھے سے آدمی مقرر کیے کہ آپ نے چڑھ کر دیوار کے پیچھے کی جانب سے بڑی بلند پہاڑ اور چٹان اوپر سے پھینک دینی ہے تاکہ اللہ کے نبی یہاں ہی نیچے۔ منصوبہ یہ بن گیا، اور اللہ کے نبی چل پڑے ان کے پاس۔ اگر اللہ کے نبی کو چلتے وقت یہ علم ہوتا کہ یہاں یہ ہوگا تو اللہ کے نبی چلتے، وہاں گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد جب دوسری جانب سے چٹان پھینکنے والے اپنے عمل میں اٹھے، جبرائیل امین آگے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر
آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فوراً اٹھے، فرمایا اچھا مجھے چٹان گرا کر مارنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اگر آپ کو یہ دھوکہ دینا چاہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي، اللہ کی وہ ذات ہے، أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، جس نے آپ کو قوت عطا فرمائی اور آپ کی حمایت کی اور آپ کو قوت عطا کر دی، آپ کو مضبوط کر دیا، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کو مومنوں کی جماعت دے کر۔ اللہ اسباب کی دنیا میں جس طرح انسان دیگر چیزوں کی اپنی تیاری کرتا ہے تو اسی طرح مومنوں کی جماعت دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے اور اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے اللہ کریم نے جماعت کا بھی انتظام فرمایا اور کہا میرے پیارے پیغمبر میری مدد بھی آپ کے ساتھ رہی کہ انہوں نے آپ کو ہر موقع پر تکلیف دینے کا ارادہ کیا، عمل بھی کیا، مگر میں رب نے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ اور میں نے مومنوں کے ذریعے سے آپ کی حمایت کی کہ آپ کو مومنوں کی عجیب اور عظیم جماعت دی۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایسی جماعت عطا فرمائی تھی کہ جس جماعت نے نبی کریم علیہ السلام کے اس مشن کو خود سمجھا، سنبھالا اور آگے امت تک پہنچایا۔ اس لیے اس تاریخ پر ذرا غور کریں تو یہ کام ایسے ہی چلتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی جماعت عطا فرمائی جو آپ پر اپنی جان قربان کرنے والے، اپنا مال قربان کرنے والے اور ہمہ تن پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا دین حاصل کرنے والے، اور وہ جماعت حضرات صحابہ کرام کی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جماعت صحابہ کی جماعت یہ منتخب من اللہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا تذکرہ تورات میں بھی کیا تھا، اللہ نے اس جماعت کا تذکرہ انجیل میں بھی کیا تھا، خود قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی مثال تورات میں بھی بیان کی ہے، ہم نے ان کی مثال انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ تو اللہ کریم نے اس جماعت کو اپنے پیارے پیغمبر کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ منتخب من اللہ جماعت ہے، ایمان میں مضبوط، علم میں مضبوط، جو اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ اتنی محبت رکھنے والے تھے کہ اللہ کے نبی کے وضو کا پانی بھی بضع اوقات نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اطاعت صادق، جو اتنے محبت کے ساتھ۔ لیکن آج ہماری طرح صرف محبت کے دعوے نہیں تھے، آج ہم دعوے تو رسول اللہ کے ساتھ محبت کے بڑے بڑے کرتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے سننے والے کو اس جیسا عاشق رسول تو ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، مگر عملی اعتبار سے بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے وہ ہم نہیں پورا کر پاتے،
طریقہ ہمارا رسول اللہ والا نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتیں نہ ہمارے وجود میں رائج ہوں، نہ ہمارے گھر میں رائج ہوں، نہ وہ نظام اسلام ہمارے کاروبار میں رائج ہو، نہ ہماری دکان میں ہو، نہ ہمارے دفتر میں ہو، اور دعویٰ کریں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کرنے والے اور صحیح عاشق رسول وہ حضرات صحابہ کرام تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر تم ایمان کے مدعی ہو تو ایمان وہ اختیار کرو جو حضرات صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، سبحان اللہ۔ جس میں پورا عمل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کی تائید کی اور آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کی جماعت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت عطا کی تھی کہ قرآن مجید یاد کرنے والے اور قرآن مجید کے حافظ اور دین سیکھنے والے آج اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام نے وہ ساری باتیں اللہ کے پاک پیغمبر کی یاد رکھی اور وہ آج ہم تک کوئی ایک بات نہیں رہی جو نہ پہنچی ہو۔ رب کا قرآن صحیح انداز میں پہنچا اور پیارے پیغمبر کی حدیث صحیح انداز میں ہم تک پہنچ چکی، بالکل جس میں کوئی اگر خرابی کی بھی کوشش کی گئی تو علماء امت نے اس کوشش کو بھی بانپ لیا اور اس کا بھی سد باب کیا۔ تو حضرات صحابہ کرام یہ اسلام کے، یہ نبی کی رسالت کے اور یہ قرآن کے اور یہ حدیث کے عینی گواہ ہیں۔ اگر صحابہ کرام سے ایمان کمزور ہو جائے اور اعتماد اٹھ جائے تو پھر لازماً ہمارا اعتماد قرآن پر بھی نہیں رہے گا۔ اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے پھر ذات رسالت پر بھی ہمارا اعتماد نہیں رہے گا۔ اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے پھر ہمارا احادیث پر بھی اعتماد نہیں رہے گا۔ اگر صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے پھر دین اسلام پر بھی ہمارا اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اگر کوئی مدعی دعویٰ پیش کرتا ہے اور اگر گواہ قابل اعتماد ہے تو دعویٰ ثابت ہوتا ہے، اگر گواہ ہی قابل اعتماد نہ ہو تو آدمی بری ہو جاتا ہے، یہ شہادت ٹھیک نہیں ہے، یہ گواہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آج تمہارے دنیا کے ایک ادنیٰ سے قانون میں گواہ کا یہ مقام اور درجہ ہے، اگر گواہ قابل اعتماد ہے تو دعویٰ قابل اعتماد ہے، اگر گواہ قابل اعتماد نہیں تو دعویٰ قابل اعتماد نہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام یہ ذات نبوت کے عینی شاہد ہیں اور گواہ ہیں، قرآن مجید کے گواہ ہیں اور احادیث کے گواہ ہیں اور مذہب اسلام کے گواہ ہیں۔ اگر ان پر اعتماد ہے تو ہمارا قرآن پر اعتماد باقی رہے گا، ذات رسالت پر اعتماد رہے گا اور اسلام پر اعتماد رہے گا اور احادیث پر اعتماد رہے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو مومنین کی عجیب جماعت عطا کی ہے۔ اور اسی سے واضح طور پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی، اگر دین اسلام کا کام آگے پھیلانا ہے تو وہ ایک مبلغ کی آواز سے نہیں پھیلے گا، اگر وہ آواز پھیلے گی تو اپنی جماعت کے ذریعے سے پھیلے گی۔ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اگر جماعت مستعد ہے، اگر جماعت وفا والی ہے، اگر جماعت قدر والی ہے تو وہ پھر اپنے استاد کی دین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے
اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنے استاد کی اور مبلغ کی اس آواز کو لے کر پھر وہ چراغ سے چراغ جلاتے جلاتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ واہ واہ، اسلامی چراغ، حقانی حقانی۔ اللہ کے فضل سے ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے اپنی ہمت، اپنی بساط، اپنی قوت، اپنے جذبے، اپنی کوشش کے مطابق اس کام کو بڑھایا ہے اور مزید بڑھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب کرے۔ آمین، جوان زندگیاں پان۔ اب یہ سوچ رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہاں 100 آدمی 150 آدمی سنیں، یہ آواز ہماری دور تک جائے، لاکھوں کی تعداد میں سننے والے ہوں، انشاءاللہ اللہ۔ اور اس میں یہ سوچ کہ یہ کام احسن سے احسن انداز کے ساتھ جس سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو، اسلام، واہ، شان و شوکت شوکت۔ آج بھی مختلف ذہن ہوتے ہیں لوگوں کے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھئی بہت بڑی عالی شان، خوبصورت، مزین، اعلیٰ خرچے والی مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کی مسجد کچی تھی، اینٹوں اور پتھروں والی تھی، بھئی کیا ضرورت ہے مسجد پر اتنا پیسہ لگانے کا، مزین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل گھٹیا سوچ ہے، گھٹیا بات ہے، اسلام کی قدر نہیں پہچانی گئی۔ اسلام کے قریب ہوتے تو قدر ہوتی، پھر ذہن یہ بنتا بھائی پورے محلے میں، پوری آبادی میں جیسی مسجد ہونی چاہیے ایسا کوئی گھر بھی نہ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان جب اللہ کا گھر بناتے ہیں وہ اپنے گھر سے گھٹیا نہیں بناتے، اللہ کا گھر اپنے گھر کے مقابلے میں عالی شان، بہترین نقشے والا، بہترین مٹیریل والا اور بہترین گویا رنگ و روغن والا بناتے، پتہ چلے اللہ کا گھر بنایا ہے، شان و شوکت ظاہر ہو۔ تو گھر بنائیں بڑے اعلیٰ اعلیٰ، اور مسجد کی باری ہے جی سادی جی بنا لو، اتنی گھٹیا سوچ۔ اعلیٰ سے اعلیٰ بننی چاہیے۔ قرآن جب ہمارے تباہ ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ کاغذ پر پرنٹ ہوں، اور یہ ٹپائیاں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، گزارا چل رہا ہے مگر نہ یہ قرآن کی شان کے لائق ہے نہ آپ کی شان کے لائق ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اچھا ہوتا یہاں ایسی ٹپائیاں ہوتی کہ آنے والا 10 منٹ تو دیکھتا رہتا بھائی یہ کہاں سے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، پھر بتایا جاتا یہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنائی، یہ قرآن رکھنے کے لیے بنائی ہے۔ ہم نے یہ ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، یہ نہ ہو اینٹ نیچے رکھ لیں اس سے بھی چل جائے گا، مگر یہ ٹپائیاں اس دور میں نہ اس قرآن کے لائق ہے نہ آپ کی شان کے لائق ہے۔ کیا اچھا ہو بہترین ٹپائیاں ہوں، پتہ چلے لوگ آئیں باہر سے نمونہ لینے کے لیے، بھئی مسجد رحمانیہ میں سنا ہے قرآن رکھنے کے لیے رحل ٹپائیاں بنائی ہیں بڑی اچھی، وہ کیسی ہیں، آ کر دیکھیں مزہ آ جائے، پتہ چلے۔ گائل ہو جائے، گائل۔ جتنا قرآن کی قدر کریں گے، جتنا اسلام کی شان و شوکت کا خیال رکھیں گے، اسلام کا مزاج یہ ہے، سن لو اچھی طرح،
اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس طرح اسلام کا باطنی رعب، باطنی شان و شوکت، باطنی دبدبہ ہے، اسلام سے متعلق چیزیں اور ہمارے دین سے متعلق چیزیں وہ بھی اتنی عالی شان، اتنی حسین و جمیل اور اتنی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہے یار کیا چیز بنا دی ہے۔ تو فرمایا ہم نے آپ کو ایسی جماعت عطا کی، اور یہ یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مسجد نبوی آپ نے بنائی تھی، اس وقت جو مدینہ میں گھر بنے ہوئے تھے ان سب گھروں سے سب سے اعلیٰ تعمیر کے اعتبار سے بھی وہ مسجد نبوی تھی۔ اور آج بھی لوگ سوسائٹیاں بناتے ہیں آبادیوں کے لیے، جس سوسائٹی میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بن جائے وہ سوسائٹی بہت جلد آباد ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کا گھر نہیں بنتا وہ بڑا عرصہ اسی طرح پڑی رہتی ہے۔ تو اس لیے قرآن بتا رہا ہے جماعت صرف سن کر جانے والی نہ ہو، وہ جماعت ایسی ہونی چاہیے جو صحابہ کا طرز عمل تھا کہ یہ دین والی بات، یہ دین والی فکر، یہ ہماری محنت، یہ آپ حضرات کی محنت ہے کہ یہ ہماری محنت آگے سے آگے جائے۔ آج اللہ کے فضل سے آپ کی مسجد کا اور آپ کا نام بہت دور دراز تک روشن ہے، آپ کی اس محنت کی وجہ سے۔ لہذا اس کام کے لیے اور مستعد ہو جاؤ، ایک دوسرے کے دست و بازو بن جاؤ، رب کے قرآن کی اشاعت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور بڑے خوبصورت انداز میں اور اچھے انداز میں پتہ چلے کہ قرآن کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ذوق و شوق و اس گئے گزرے دور میں سوچ بلند رکھنی چاہیے، نیچے والی نا۔ جس طرح دنیا میں بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں تو سوچ ہماری وہی پرانی ہو نہیں، جذبے والی سوچ بھی، فکر بھی، محنت بھی، تدبر بھی، طرز عمل بھی وہ ہمارا اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ایدک بنصرہ، آپ کی تائید کی اور آپ کو مضبوط کیا اللہ کریم نے اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ذریعہ۔ پرندہ پروں سے اڑتا ہے، بغیر پروں کے پرندہ نہیں اڑتا۔ اللہ کریم نے فرمایا جب تم اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ گے، جب تم رسول کو ماننے والے ہو جاؤ گے، جب تم قرآن کو ماننے والے ہو جاؤ گے تو تم سارے، کوئی کہیں کا رہنے والا، کوئی کہیں کا رہنے والا، اللہ کریم اس لڑی میں پروئے جانے کے بعد تمہاری آپس میں محبت ڈال دے گا۔ آج دیکھو اللہ کے فضل سے ذرا اپنے طرز عمل پر غور کرو، ہمارے ساتھیوں میں محبت ہے کہ نہیں؟ کوئی کہاں کا رہنے والا، کوئی کہاں کا، کوئی علاقائی تعلق نہیں، ایک گاؤں کا، ایک شہر کا تعلق نہیں، کوئی کس جگہ کا، کوئی کس جگہ کا، کوئی کس قوم کا، کوئی کس قوم کا، مگر آپس میں جب ملتے ہو، میں نے اندازہ لگایا کہیں ہم باہر ادھر ادھر ذرا قریب قریب بھی چلے جائیں تو وہاں کوئی پروگرام ہو، اگر ہمارے ساتھ ہی وہاں کوئی دو چار جمع ہو جائیں، وہ جس پیار سے ملتے ہیں وہ مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کھانا بھی کھلاتے جی،
اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم دین میں سچے ہو کر لگ جاؤ تو میں تمہارے درمیان کیا کر دوں گا؟ محبت ڈال دوں گا۔ انصار مدینہ کے دو قبیلے بڑے مشہور، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، یہ مدینہ کے رہنے والے قبیلے نہیں تھے، یہ دونوں اہل کتاب کے قبیلے تھے، اور یہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے رسول اللہ کے انتظار میں۔ سبحان اللہ جیو۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جب پڑھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور آپ کا تذکرہ، آپ کا حلیہ، وہ پڑھتے پڑھتے ان کے کتاب میں رسول کریم علیہ السلام کے دارالہجرت کی نشانیاں ذکر کی گئی تھیں، اور یہ جو اوس اور خزرج ہیں یہ لوگ ان کے بڑے تلاش کرتے ہوئے گھومے اپنے علاقوں میں کہ بھئی وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کا گویا کہ ریسرچ کی اور مدینہ طیبہ کو آ کر دیکھا، کہنے لگے ارے یہ ساری وہی علامتیں ہیں جو نبی آخر الزمان کے دارالہجرت کی ہیں۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ نبی پیدا کہاں ہوگا، مگر یہ بات پکی ہے یہاں آئے گا۔ اب وہ اوس اور خزرج والے اپنا علاقہ چھوڑ کر آ کر وہاں مدینہ میں آباد ہو گئے تھے کہ نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے، اور یہاں ان کی آپس میں عداوت بھی قائم ہوئی، جنگیں بھی رہیں۔ 120 سال سے زیادہ عرصہ تو ان کی جنگوں کا ہے، لڑائیوں کا ہے، قتل و غارت کا ہے، مگر ہیں دونوں رسول اللہ کے انتظار میں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے، یہ دونوں مسلمان ہو گئے، ساری قدورتیں ختم ہو گئیں، ساری عداوتیں ختم ہو گئیں، خون کے پیاس ختم ہو گئی، سارے کے سارے بھائی بھائی بن گئے۔ فرمایا تم ایمان کے پکے ہو جاؤ، میں تمہارے درمیان کیا ڈالوں گا؟ اور آج ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ رب کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، رب کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ تمہارا ایمان پکا ہو، تمہارے اعمال ٹھیک ہوں، تمہاری نیت ٹھیک ہو، اور تمہاری آپس میں محبت نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے اعمال میں کمزوری ہے۔ ہم نے آج فرقے بنا کر الگ الگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور خدا کے بندو اسلام یہ سکھاتا ہے؟ سارے فرقے ختم کر کے سب کو قرآن اور نبی کی حدیث پر آنا چاہیے۔ خواہ مخواہ فرقے بنا کر فلاں کے پیچھے نماز ہے، فلاں کے پیچھے نہیں، مولوی بھی اختلاف کرتے ہیں، اور یہ تو رب نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ، اور اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں اور واضح کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میری امت میں دو قسم کے علماء ہوں گے، ایک علماء خیر اور ایک علماء سو، علماء شر۔ فرمایا علماء خیر لوگوں کو قرآن اور نبی کی حدیث پر لائیں گے، اور علماء شر لوگوں کو لڑانے کا کام کریں گے، مسلمانوں میں تفرقے ڈالیں گے۔ آج جو تفرقہ بازی کا کام کرتا ہے کہ فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں کے پیچھے نماز نہیں، فلاں کے آگے نماز نہیں، انہی چکروں میں ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، وہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ قوم کو لڑانا اور تفرقہ ڈالنا یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ دین کی خدمت یہ ہے کہ رب کے قرآن پہ لاؤ، بدعات سے بچاؤ، رسومات سے بچاؤ، غلط عقیدوں سے بچاؤ، اور پیارے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ جوڑو، اسلام کے ساتھ جوڑو، مسجد کے ساتھ جوڑو، لوگوں کو بھگاؤ نہ لوگوں کو۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا
کہ ان یہودیوں نے اختلاف کیا، اور وہاں قرآن کہتا ہے ان کے علماء نے اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے والے کون ہیں بولو؟ یہودیوں کے علماء۔ یہ آج لوگوں میں ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں، لوگوں میں تو کوئی اختلاف نہیں، مولوی نے اختلاف ڈالا ہے۔ کس نے ڈالا ہے بولو؟ اور وہ مولوی اختلاف ڈالتا ہے جس کو قرآن نہ آتا ہو، جس کو حدیث نہ آتی ہو۔ جس کو قرآن حدیث آتا ہے وہ رب کے قرآن پہ لاتا ہے، وہ حدیث رسول پہ لاتا ہے۔ جس کو قرآن نہیں آتا وہ کیا کرے گا؟ وہ لڑانی والا کام کرے گا۔ اختلاف ڈالا، قرآن کہتا ہے مولویوں نے ڈالا۔ کب؟ من بعد جاءتہم البینات، واضح دلائل، علم آ جانے کے بعد اختلاف ڈالا مولویوں نے۔ اور ڈالا کب؟ علم آ جانے کے بعد۔ اور اختلاف ڈالا کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کرتے ہوئے اور آپس میں لڑتے ہوئے۔ کمال سبق ہے جی۔ تو اس لیے اسلام، ایمان، اعمال صالحہ یہ آپس میں محبت پیدا کرتے ہیں، اور ایسی محبت کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے زمین بھری ہوئی خزانوں کی اس پہ لٹا دو، اس پہ قربان کر دو کہ اس کی میری محبت اس کے دل میں آ جائے، اللہ فرماتے ہیں محبت نہیں آئے گی جب تک میں رب نہ ڈالوں۔ اور سورہ مریم کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا جب لوگ ایمان کے پکے ہو جائیں اور اعمال صالحہ کے پکے ہو جائیں، میں رحمان ان کے درمیان محبت پیدا کر دوں گا۔ ہم میں تو پھر لڑائیاں لگی ہوئی ہیں، معلوم ہوا ایمان کی کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ اس لیے مولویوں کو پہچانو، جہاں جہاں اپنے محلوں میں ہو وہاں مولوی کو کہو درس دے، جو درس نہیں دے سکتا اس کو ریڑھی لگا کر دو، وہ کوئی اور کام کرے۔ وہاں ایسا مولوی رکھو جو تمہیں رب کا قرآن سکھائے اور نبی کی حدیث سکھائے۔ اب لڑنے والے مولویوں کا پیچھا چھوڑو، بہت لڑا لیا قوم کو، اب لڑانے کا وقت نہیں ہے۔ قوم کو لاؤ علم پر، لاؤ قرآن پر، لاؤ نبی کی سنت پر، لاؤ اسلام پر۔ اب قوم کو ہمارے سارے مسائل کا حل اس میں ہے۔ خوب درس دیندے ہو۔ ترجمے پر غور۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے محبت ڈال دی ان کے دلوں میں. لَوْ أَنفَقْتَ، اگر آپ خرچ کر ڈالیں، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کے سارے خزانے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ کریم نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے. إِنَّهُ عزیز حکیم، اللہ بڑی غلبے والا اور بڑی زبردست ذات ہے. حکیم ہے بڑی حکمت والا. اللہ کے اپنے کاموں میں اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی. دعا سے پہلے 2-3 منٹ کے لیے مدثر صاحب کچھ بات کریں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے متصل بعد شرینی بھی ہوگی.